انسان تو انسان کیا، جانور بھی میرے آقا کی قدر کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیمہ فرماتی ہیں جو مسلمان ہو گئی، صحابہ کو بٹھا کے میرے آقا کے بچپن کی ساری یادیں بتایا کرتی تھی۔ کہتی ہیں ایک دن میں آقا کو اپنے بھائی کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ میری ماں نے کہا محمد کا خیال رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساتھ لے کر چلی گئی۔ ساری بکریاں جو چرا کرتی تھی، گھاس کھایا کرتی تھی، میں ایک چھاؤں میں بیٹھی، بادل میرے آقا پہ چھاؤں کر رہے ہیں، میں بھی وہاں بیٹھ گئی۔ جو بکریاں گھاس کھایا کرتی تھیں وہ میرے آقا کے ارد گرد ہو کر بیٹھ کے میرے آقا کی دیدار کرنے لگ گئی۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، آج بکریوں نے گھاس نہیں کھایا، دودھ کم دے گی۔ اسی پریشانی کی حالت میں شام کو گھر آئی، پہلے سے زیادہ میری بکریوں نے دودھ دیا ہے، میں پریشان ہو گئی۔ دوسرے دن پھر میں اپنے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئی۔ پھر بکریاں وہاں بیٹھی، جو بھیڑیا آ کر میری بکریوں کو کھا جاتا تھا وہی بھیڑیا آ کے میری بکریوں کی راکھی کرنے لگ گیا ہے۔ میرے آقا جا رہے ہیں، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، آقا جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے کہا آپ کا اونٹ یہ ہے۔ میرے آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اونٹ ایسے رو رہا ہے جیسے معصوم بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اونٹ کو سہارا دیا، وہ صحابی بھاگتے ہوئے آئے، آقا جی یہ میرا اونٹ بھاگ کے آ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کرتا ہے۔ آقا جی کیا شکایت کی ہے؟ فرمایا کہتا ہے جب میں جوان تھا میرا مالک بوجھ لاتا، میں کبھی نہیں بھولا، اب میں تھوڑا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آقا دیدار آپ کا کیا، جی کرتا ہے آپ مجھے خرید لیں، میں اپنے مالک کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے آقا نے اس کو سہارا دیا۔ صحابی رسول کو کہا یہ اونٹ مجھے دے دیجئے۔ صحابی نے کہا آقا آپ کو ہدیہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں قیمت لگا دیجئے۔ اونٹ کی قیمت لگا دی گئی۔ میرے آقا نے اسے خریدا، اپنے ہاتھ میں رسی لے کر اونٹ کو چھوڑا۔ اونٹ روتے ہوئے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اونٹ نے دعا دی اور اونٹ کہہ رہے آقا جی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو کبھی اکیلا نہ چھوڑے۔ میرے آقا نے صحابہ کو بلا کر کہا میرے یارو یہ اونٹ جاتے ہوئے بھی میری امت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ 3 دن تک میرے آقا روتے رہے، ہم نے تو رونا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں، دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کوئی بے نمازی بن گیا ہے، کوئی سود کی پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے۔ ہر میرا بھائی کچھ بھی نہ کرے تو گانا بجانا تو سن رہا ہے، اپنے جیبوں میں موبائل ہے، اس میں گانے موجود ہیں، اس میں غیر محرم لڑکیوں کی تصویریں موجود ہیں۔ میرے آقا 3 دن تک روتے رہے۔ اماں عائشہ پریشان ہو گئی، آقا جی کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے آقا روتے ہوئے کہہ رہے عائشہ جبرائیل امین آئے، جہنم کے درجے بتائے ہیں۔ آقا جی کیا کہا ہے؟ آخری درجہ بتایا۔ کون سے لوگ ہوں گے آخری درجے میں؟ اے عائشہ میری امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا، میرے ہوتے ہوئے اگر میرے نام لینے والے جہنم میں چلے جائے میں رسول اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ 3 دن سجدے میں گزارے۔ اماں فرماتی ہیں جس جگہ میرے آقا نے سجدہ کیا وہ زمین تر ہو چکی، آنسو اتنے نکلے، آنکھیں مبارک سوج چکی، چہرہ داڑھی مبارک تر ہو چکی، میرے آقا کے پاؤں پہ ورم آ چکا ہے۔ آقا جی 3 دن تک روتے رہے، رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا مسکرا کر کہتے عائشہ اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، میرے رب نے کہا میرے محبوب میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار، گناہوں کی گٹھ
گٹھلیاں لے کر آئے گا اور کہے گا ربا گناہوں میں زندگی گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، مال کا نشہ تھا، برادری کا نشہ تھا، اے اللہ صحت دے دی، اس صحت کا نشہ تھا، دوست و احباب کا نشہ تھا، اولاد کا نشہ تھا، بوڑھا ہو گیا، سارے لوگ بھاگ گئے، آج تو کوئی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، رب العالمین نے اعلان کیا، میرے آنسوؤں کی برست سے میرے محبوب، میرے جلال کی قسم، آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار ایک مرتبہ آ کے اشک بہائے گا، توبہ کرے گا، آنکھوں سے آنسو بہائے گا، میرے محبوب میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔